فرعون کا محل جہاں بنی اسرائیل کے بچوں کے لیے موت کا حکم تھا، وہی محل اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا مرکز بن چکا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، دشمن کے گھر میں حفاظت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی لباس پہنتے، بہترین تعلیم پاتے، دربار کے آداب سیکھتے، لیکن دل میں اپنی قوم بنی اسرائیل کی محبت تھی۔ وہ دیکھتے ظلم، غلامی، سخت مشقت اور دل بے چین ہو چکا تھا۔ وہ دن جب سب بدل گیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے اس حصے میں گئے جہاں عام لوگ رہتے تھے۔ وہاں کیا دیکھا؟ ایک بنی اسرائیلی شخص، ایک قبطی آپس میں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا، اے موسیٰ میری مدد کریں۔ ایک لمحہ، ایک وار، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظلم روکنے کے لیے قطبی کو دھکا دیا، لیکن وہ وار اتنا سخت تھا کہ قطبی وہیں گر کر مر گیا۔ سکوت چھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فوراً احساس پیدا ہوا۔ انہوں نے فوراً کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ نبیوں کی شان ہے، غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کرتے ہیں۔ اگلے دن پھر وہی بنی اسرائیلی کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانا چاہا۔ وہ شخص گھبرا کر بول اٹھا، کیا آپ مجھے بھی قتل کر دیں گے جیسے کل ایک شخص کو کیا تھا؟ بس راز فاش ہو گیا۔ دربار میں خبر پہنچ گئی، فرعون کے دربار تک بات پہنچی۔ فیصلہ ہوا موسیٰ کو گرفتار کیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، سردار آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً شہر چھوڑ دیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر تاخیر مصر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ نہ زادِ راہ، نہ منزل کا علم، نہ کوئی ساتھی، صرف ایک یقین، اللہ ساتھ ہے۔ اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نیا سفر شروع ہوا، مدین کی طرف۔ وہ شہزادہ جو محل میں پلا اب تنہا مسافر تھا۔ آگے کیا ہوگا؟ مدین میں کون ملے گا؟ اور یہی سفر نبوت کا پیش خیمہ کیسے بنے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب نہ شہزادہ تھے، نہ محل تھا، نہ آسائش، صرف ایک مسافر جس کے دل میں یقین تھا میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ مصر سے مدین تک کا سفر آسان نہیں تھا، گرمی، بھوک، تنہائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے۔ یہ ہجرت تھی اللہ کے لیے۔ مدین پہنچ کر انہوں نے ایک کنواں دیکھا، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ شور تھا، ہجوم تھا، لیکن ایک طرف دو لڑکیاں کھڑی تھیں، خاموش، انتظار میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک لوگ ہٹ نہیں جاتے ہم نہیں جا سکتے، ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اکیلے ہی ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس کے بعد وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی، اے میرے رب، جو بھلائی تو بھیجے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا دل کی تھکن کی آواز تھی۔ کچھ دیر بعد انہی لڑکیوں میں سے ایک شرماتے ہوئے آئی، کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کی مدد کا بدلہ دیں۔ یہ عام دعوت نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سارا واقعہ سنا اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ ظالم قوم سے نکل آئے ہیں۔ یہ بزرگ تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری دیکھی، طاقت دیکھی، اخلاق دیکھا اور اپنی بیٹی کا نکاح پیش کیا۔
شرط یہ تھی چند سال ان کے ساتھ کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا اور یوں مسافر کو گھر ملا، تنہائی کو ساتھی ملا اور زندگی کو نیا رخ ملا۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک دن مدین سے واپسی کے سفر میں ایک پہاڑ پر آگ نظر آئی اور وہیں سے نبوت کا آغاز ہوا۔ سال گزر گئے۔ مدین میں قیام، نکاح، محنت اور ایک پرسکون زندگی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپسی جانے کا ارادہ کیا۔ شاید اب حالات بدل گئے ہوں، شاید کوئی نیا باب شروع ہونا تھا، اور واقعی ایک عظیم باب شروع ہونے والا تھا۔ سرد رات اور ایک روشنی۔ سفر کے دوران رات تاریک تھی، سردی شدید تھی، راستہ غیر واضح تھا۔ اسی لمحے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک پہاڑ پر پڑی۔ آگ جل رہی تھی۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا، تم ٹھہرو، میں آگ دیکھ کر آتا ہوں، شاید وہاں سے راستہ یا کچھ حرارت مل جائے۔ لیکن یہ عام آگ نہیں تھی، یہ ایک دعوت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے۔ ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ سوچئے، ایک انسان تنہا پہاڑ پر اور براہ راست اللہ کا کلام۔ یہ لمحہ تھا نبوت کے آغاز کا۔ اللہ نے فرمایا، اپنا عصا زمین پر ڈالیں، وہ سانپ بن گیا۔ ہاتھ بغل میں ڈالیں، نورانی ہو گیا۔ یہ نشانیاں تھیں آنے والے بڑے مقابلے کی، کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کو جانا تھا فرعون کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب، میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی ہارون کو مددگار بنا دے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے نبی بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کیوں نہ مانگیں۔ اب ذمہ داری واضح تھی، ظلم کے سامنے کھڑا ہونا، توحید کا پیغام دینا، بنی اسرائیل کو آزادی دلانا، اور یوں ایک چرواہے کا سفر ایک نبی کے مشن میں بدل گیا۔ جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے، راستے خود بنتے ہیں، خوف طاقت میں بدل جاتا ہے، اور عام انسان تاریخ ساز بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ایمان افروز کہانی پسند آ رہی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور ایسے مزید اسلامی واقعات کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔